सूरज अभी मशरिक के किनारे से पूरी तरह उभरा ना था, मगर गांव की गलियों में हल्की सी रोशनी फैल गई थी। नर्म हवा खेतों की सुनहरी फसल को झुला रही थी। हर तरफ गंदम की खुशबू और कच्चे मिट्टी के रास्तों पर चलते लोगों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। ये पंजाब का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चनार वाला था। यहाँ जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। एहसान गांव के एक मोअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता घराने का चश्मो चिराग सुबह की ठंडी हवा में अपने वालिद के साथ खेतों की तरफ जा रहा था। शहर की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो गांव वापस आया था ताकि वालिद का हाथ बटा सके। उसके चेहरे पर वो वकार और संजीदगी थी जो गांव के दूसरे लड़कों से उसे नुमाया करती थी, मगर अंदर कहीं न कहीं एक नर्म गोशा भी था जो अब तक किसी ने नहीं छुआ था। उसी रोज गांव के कुएं पर एक नई सूरत नजर आई। जीनत अपने वालिद के साथ हाल ही में करीबी गांव से यहाँ आई थी। उसके वालिद हकीम अब्दुल्ला एक मशहूर तबीब थे जिन्हें गांव वालों ने इलाज के लिए यहाँ बुलाया था। जीनत चमकीली आंखों और गुलाबी रंगत की मालिक एक ऐसी शख्सियत रखती थी कि जो भी देखे एक लम्हे के लिए रुक जाए। एहसान ने जब पहली बार उसे देखा, वो कुएं से पानी भर रही थी। उसके हाथ की चूड़ियां हल्की सी खनक रही थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। एहसान का कदम लम्हा भर को रुक गया। उसने कभी ऐसी नरमी और वकार एक साथ नहीं देखा था। वो चाहता तो नजरें हटा लेता, मगर ऐसा करना मुश्किल हो गया। जीनत ने भी एक पल के लिए सर उठाकर देखा और फिर नजरें झुका लीं। ना वो मुस्कुराई ना कुछ कहा, मगर उस एक पल में जाने कितने लफ्ज और एहसास गुजर गए। उस लम्हे एहसान को लगा जैसे वक्त थम गया हो। गांव के रस्म रिवाज में लड़के और लड़की का यूं आमने सामने आ जाना कोई आम बात ना थी, मगर किस्मत ने उनके रास्ते खुद ही जोड़ दिए। अगले चंद दिनों में एहसान का कुएं की तरफ आना बढ़ गया और हर बार जीनत वहां मौजूद होती। कभी वो अपने भाई के साथ, कभी अकेली, मगर हर बार एहसान को लगता कि ये मौका किस्मत ने बनाया है। कुछ ही दिनों में छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं। सलाम, हाल चाल, मौसम की बातें, खेतों का जिक्र। बस इतना ही काफी था कि एक अनजान सा ताल्लुक जुड़ने लगे। जीनत का लहजा नर्म और शाइस्ता था और एहसान की बातों में सच्चाई और वकार। वक्त गुजरता गया और एहसान ने अपनी वालदा से जीनत का जिक्र करना शुरू कर दिया। वालदा ने भी एक दो बार उसे देखा था और दिल में पसंद किया था, मगर गांव में रिश्ते जल्दी तय नहीं होते और यहाँ खानदान की इज्जत, जमीन, जायदाद और बरादरी के मामलात सब कुछ असरअंदाज होते हैं। एक शाम जब गांव में चांदनी फैली हुई थी, एहसान और जीनत की मुलाकात कुएं के करीब हुई। इर्द गिर्द खामोशी थी, बस कहीं दूर झिंगर की आवाज आ रही थी। एहसान ने धीरे से कहा, जीनत, तुम्हें लगता है ये गांव हमेशा ऐसा ही पुरसुकून रहेगा? जीनत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं, यहाँ के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यहाँ सब अपने हैं। एहसान ने एक पल उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों। फिर आहिस्ता से बोला, पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा खौफ है, जैसे कुछ बदलने वाला हो। जीनत ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। वो शायद समझ न पाई कि एहसान के दिल में ये अंदेशा क्यों है। ये उनकी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसा रिश्ता जो खामोशी में परवान चढ़ रहा था, मगर वक्त के धारे में आने वाले तूफान से बेखबर था। दोनों के दिल में मोहब्बत का बीज बोया जा चुका था, मगर ये बीज किस मिट्टी में उगेगा और कौन सी आंधी उसे उखाड़ फेंकेगी, ये वो नहीं जानते थे। चनार वाला का गांव अब भी सुकून की तस्वीर लगता था, मगर दूर कहीं शहर में सियासी हलचल मच रही थी। जलसे जुलूस, तकरीर, तकसीम के मुतालबात, ये सब अखबारात की खबरों में था, मगर अभी गांव वालों की रोजमर्रा जिंदगी से दूर था। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब ये तूफान गांव के दरवाजे पर दस्तक देगा। उस रात एहसान ने नींद में जीनत को देखा, जैसे वो दूर खड़ी है और धुंध में गुम हो रही है। वो उसे पुकारता रहा, मगर आवाज सुनाई ना दी। वो ख्वाब बाद में सच साबित होगा, मगर उस वक्त वो बस एक धुंधला सा खौफ था जो दिल के कोने में जागुजीन हो गया। चनार वाला गांव में बाहर का मौसम था। खेतों में सरसों के फूल सुनहरी चादर की तरह बिछे हुए थे और आम के दरख्तों पर कोपलें झलक रही थीं। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे, औरतें घरों के आंगन में बैठी चरखे काट रही थीं और मर्द शाम ढलते ही चौपाल में जमा होकर बातें करते थे। एहसान उन दिनों खास तौर पर खुश मिजाज नजर आता था। सुबह सवेरे खेत का काम संभालने के बाद अक्सर कुएं या हकीम अब्दुल्ला के घर के करीब चला जाता। वहां कभी दवा लेने का बहाना और कभी किसी की खैरियत पूछने का जवाब मिल जाता। जीनत भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगी थी। अब वो पहले की तरह नजरें झुकाने के बजाय कभी कभार हल्की सी मुस्कुराहट दे देती।
اور احسان کے دل میں جیسے بہار آ جاتی۔ ایک دن گاؤں کے میلوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میلوں کا یہ دن گاؤں والوں کے لیے ایک تہوار جیسا ہوتا تھا۔ ہر طرف رنگین کپڑوں کے اسٹال، چنے اور جلیبی کی خوشبو، بین اور ڈھول کی آوازیں۔ احسان نے موقع دیکھ کر زینت کے والد کو بھی دعوت دی کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ چلیں۔ زینت کا جانا یقینی تھا اور یہی احسان کے لیے کافی تھا۔ میلے میں بھیڑ بہت تھی، مگر احسان کی نگاہیں بار بار زینت کو تلاش کرتی رہیں۔ وہ ہلکی نیلی چادر اوڑھے سادہ مگر خوبصورت لباس میں تھی۔ احسان نے اسے کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو بھیڑ میں بھی نظر آ رہی تھی۔ میلے کے اختتام پر جب لوگ واپس جا رہے تھے، احسان نے ہمت کر کے زینت سے چند قدم کے فاصلے پر آہستہ سے کہا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ زینت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، ایسی باتیں گاؤں کی لڑکیاں نہیں کرتی احسان۔ لیکن تمہارے دل میں کیا ہے؟ احسان نے ضد کی۔ زینت نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، میرا دل وہی چاہتا ہے جو تم چاہو، مگر فیصلہ ہمارے بڑوں کا ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں نے کھل کر اپنے دل کی بات کی۔ اس کے بعد احسان کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ دن گنتا رہتا تھا کہ کب اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ گھر آ کر اس نے والدہ سے صاف صاف بات کی۔ والدہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی دیکھ رہی تھی کہ تمہارے دل میں کچھ ہے، ہم مناسب وقت پر بات کریں گے۔ مگر مناسب وقت کا مطلب گاؤں میں صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ گاؤں میں سیاسی خبریں آنے لگیں۔ کبھی شہر سے کوئی کہتا تقسیم ہونے والی ہے، مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنے گا، تو کبھی کوئی دوسرا کہتا کہ یہ سب افواہیں ہیں۔ لیکن یہ افواہیں اب دھیرے دھیرے خوف میں بدلنے لگی تھیں۔ ان حالات میں بھی احسان اور زینت کا تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ وہ اکثر کھیتوں کے کنارے ملتے۔ زینت گائے کا دودھ لے کر گھر جا رہی ہوتی اور احسان کھیت سے واپس آ رہا ہوتا۔ چند لمحوں کی بات چیت، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا اور کبھی کبھار مسکراہٹوں کا تبادلہ، بس اتنا ہی کافی تھا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر ہلکا سنہرا رنگ پھیل رہا تھا، احسان نے زینت سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے زینت، تم اور میں ایک بڑے آنگن والے گھر میں ہیں۔ تم چرخے پر دھاگا کاٹ رہی ہو اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ قریب ہی ایک انا بچہ کھیل رہا ہے۔ زینت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ خواب کب سچ ہوگا احسان؟ جلد انشاءاللہ، بس حالات بہتر رہیں اور ہمارے گھر والے ہاں کر دیں۔ مگر دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے بگڑنے والے ہیں۔ گاؤں میں پہلے چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہوئے، بازاروں میں ایک دو لڑائیاں ہوئیں، پھر قریبی گاؤں سے خبر آئی کہ وہاں کے چند مسلمان خاندانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ خبریں احسان کو بے چین کرنے لگیں۔ ایک رات وہ دیر تک چھت پر بیٹھا آسمان کے ستارے دیکھ رہا تھا۔ دل میں سوچتا تھا، کیا واقعی ہمیں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو زینت کو بھی اب ماحول میں تبدیلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن اس نے احسان سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے احسان، اگر کچھ ہوا تو تم میرا ہاتھ تھام لوگے نا؟ احسان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو تم اکیلی نہیں ہوگی۔ اس وعدے نے زینت کو وقتی سکون دیا، مگر آنے والے دلوں میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ یہ وعدہ آزمایا جانا تھا۔ چنار والا گاؤں میں وہ پرسکون دن اب دھیرے دھیرے ماضی کا قصہ بن رہے تھے۔ گاؤں کی چوپال میں اب کھیتوں کی پیداوار یا میلوں کی تیاری کے بجائے سیاست کی باتیں ہونے لگیں۔ لاہور اور دہلی سے آنے والے اخبارات میں بڑے بڑے سرخ حروف میں خبریں چھپتیں۔ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ہندو مسلم فسادات میں درجنوں ہلاک۔ احسان جب صبح اخبار پڑھتا تو اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ طوفان اب گاؤں تک پہنچنے میں دیر نہیں کرے گا، لیکن زینت کے سامنے وہ اپنے چہرے پر فکر کی جھلک نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بیچ سے خبر آئی کہ قریبی قصبے میں ایک بڑا جھگڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی دکانیں جلا دی گئیں اور کئی خاندان راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ یہ سن کر گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ راتوں کو دروازے اچھی طرح بند کیے جانے لگے۔ لوگ اجنبیوں سے بچ کر چلنے لگے۔ احسان کے والد حاجی عبد الرحمن نے ایک شام گھر کے صحن میں سب کو بٹھا کر کہا، ہمیں حالات دیکھنے چاہیے، اگر ضرورت پڑی تو ہمیں ہجرت کرنی ہوگی۔ لاہور کے پار پاکستان میں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہاں امن ہوگا۔ یہ سن کر احسان چونک گیا۔ اس کا پہلا خیال زینت کی طرف گیا۔ اگر وہ چلا گیا اور زینت کا خاندان یہیں رہا تو یہ سوچ ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چند دن بعد احسان اور زینت کی ملاقات کھیتوں کے کنارے ہوئی۔ ہوا میں گندم کے پکے خوشوں کی خوشبو تھی، مگر ماحول بوجھل لگ رہا تھا۔ زینت، تمہارے ابا حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ احسان نے آہستہ سے پوچھا۔ زینت نے اداس لہجے میں کہا، وہ کہتے ہیں یہ سب وقتی ہے، ہمارا گاؤں ہمیشہ سے امن پسند رہا ہے، ہم کیوں جائیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ احسان نے گہری سانس لی، لیکن اگر حالات بگڑ گئے تو
زینت نے نظریں نیچی کر لیں، پھر جو اللہ کی مرضی۔ اس کے لہجے میں یقین سے زیادہ بے بسی تھی۔ احسان جانتا تھا کہ زینت اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتی، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر دونوں خاندان الگ راستے چلے گئے تو یہ جدائی ہمیشہ کی ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی ہفتے گاؤں میں پہلی بار کھلم کھلا کشیدگی سامنے آئی۔ کچھ نوجوان جو باہر سے آئے تھے گاؤں کی مسجد کے قریب شور مچانے لگے۔ تھوڑی دیر میں بحث جھگڑے میں بدل گئی۔ اگرچہ بڑے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، مگر احسان نے محسوس کیا کہ یہ محض شروعات ہے۔ رات کو گاؤں میں خوف کی فضا تھی۔ کتے زیادہ بھونک رہے تھے اور ہر چھوٹے سے شور پر لوگ جاگ اٹھتے۔ احسان نے چھت پر جا کر دور آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اگلی صبح جب وہ بازار گیا تو دیکھا کہ کئی دکانیں بند ہیں۔ ایک پرانے دوست نے سرگوشی میں کہا، احسان، کچھ لوگ باہر سے آ کر فہرستیں بنا رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ یہ اچھی علامت نہیں۔ یہ سن کر احسان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ سیدھا گھر لوٹا، مگر راستے میں زینت کا خیال بار بار آتا رہا۔ شام کو اس نے زینت کو کنویں کے پاس دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن اور آنکھوں میں انجانا خوف تھا۔ زینت، اگر تمہارے ابا نہ مانے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ احسان نے جلدی سے کہا۔ زینت کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال محبت سے زیادہ بقا کا سوال ہے، مگر اس نے آہستہ سے کہا، احسان، میرا دل کہتا ہے ہاں، مگر میرا فرض کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو نہ چھوڑوں۔ احسان نے مایوسی چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ تو پھر دعا کرو کہ حالات بدل جائیں۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ گاؤں میں اجنبی چہرے زیادہ نظر آنے لگے اور لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ پھر ایک رات دور سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ کسی نے بتایا کہ قریبی گاؤں میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ خبر بجلی کی طرح پھیلی اور احسان کے والد نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، صبح سامان باندھنا شروع کرو۔ یہ سن کر احسان کے دل میں چاقو چل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ زینت سے بچھڑنے کے مترادف ہے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ کل کیا ہوگا۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ سب کسی بڑے بچھڑنے کی خبر دے رہے ہوں۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی پھیلی ہی تھی جب حاجی عبد الرحمن نے گھر کے آنگن میں سب کو بلا کر کہا، آج سے ہم تیاری شروع کرتے ہیں، کل یا پرسوں ہم یہاں سے نکلیں گے۔ خبریں بہت خراب ہیں اور میں اپنے خاندان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ سنتے ہی گھر میں سناٹا چھا گیا۔ عورتوں کے چہروں پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیوں ہو رہا ہے۔ احسان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مطلب ہے زینت سے بچھڑنا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیا میں اسے دیکھے بغیر جا سکتا ہوں؟ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ آج ہی زینت سے ملے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ دوپہر کو جب گھر والے سامان باندھنے میں مصروف تھے، احسان آہستہ سے گلی کے دوسرے سرے پر نکلا۔ کنویں کی طرف دیکھتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ زینت وہاں نہیں تھی۔ وہ سیدھا حکیم عبداللہ کے گھر کے قریب گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر آہستہ سے آواز دی، زینت۔ چند لمحے بعد وہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف دونوں تھے۔ احسان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حالات دیکھے ہیں؟ احسان نے گہری سانس لی۔ میں جا رہا ہوں، کل یا پرسوں۔ زینت کے ہاتھ سے چڑیوں کی کھنک جیسے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اتنی جلدی؟ ہاں، اب یہاں رکنا خطرناک ہے۔ میرے والدین نے فیصلہ کر لیا ہے۔ احسان کی آواز بھاری ہو گئی۔ زینت، ایک بار سوچو، تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ زینت نے نظریں جھکا لیں۔ میں اپنے والد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب عارضی ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ احسان نے ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے اس کے الفاظ کا وزن کم کرنا چاہتا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو پھر کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ زینت کے ہونٹ کانپ گئے۔ ایسا مت کہو، میں دعا کروں گی کہ ہم پھر ملیں۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ صرف ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ اور کہیں دور گائے کے گلے میں بجتی گھنٹی کی آواز تھی۔ احسان نے آہستہ سے کہا، اگر ہم نہ مل سکے تو یاد رکھنا، میں نے تمہیں دل سے چاہا تھا۔ زینت نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اور میں نے بھی۔ اس کے بعد احسان نے اس کا چہرہ آخری بار دیکھا۔ وہ منظر ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں میں نقش ہو گیا۔ ہلکی سبز چادر میں لپٹی زینت، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ۔ شام ڈھلے گاؤں میں مزید خبریں آئیں۔ قریبی بستی میں کئی گھر جلا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد حاجی عبد الرحمن نے تیاری تیز کر دی۔ رات کو مردوں نے پہرا دیا، عورتیں بچوں کو سنبھالتی رہیں، اور گھروں میں جلدی جلدی ضروری سامان باندھا جانے لگا۔ کچھ کپڑے، برتن، اناج کے تھیلے، باقی سب پیچھے چھوڑ دینا تھا۔ احسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی تھی، جو زینت نے ایک بار مذاق میں اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔
उसने उसे जेब में रख लिया, जैसे ये एक यादगार नहीं बल्कि उसका हिस्सा हो। रात देर तक वो सो ना सका। छत पर लेटा वो आसमान के सितारे गिन रहा था। दिल कह रहा था कि किसी तरह जीनत को साथ लेकर चला जाए, मगर अकल कह रही थी कि यह नामुमकिन है। सुबह होते ही घर के बाहर बैलगाड़ियां आ गईं। औरतें और बच्चे उन पर सवार होने लगे। मर्द पैदल साथ चलने को तैयार थे। गांव के कुछ हिंदू और सिख पड़ोसी भी रुखसत करने आए, मगर उनकी आंखों में भी वही उदासी थी। एहसान ने आखिरी बार गांव की गलियों को देखा। वो जानता था कि ये रास्ते, ये खेत, ये कुआं सब उसकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, मगर अब इनसे बिछड़ना लाजिम है। गाड़ी चल पड़ी। दूर तक देखने के बावजूद उसे जीनत नजर ना आई। शायद वो भी किसी खिड़की के पीछे छुपी चुपचाप आंसू बहा रही हो। इस सफर की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो मीलों का नहीं सदियों का फासला डाल देगा। बैलगाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर चल रही थीं। आगे पीछे सैकड़ों लोग, जिनके चेहरों पर थकन, खौफ और उदासी के साए थे। बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की थकी हुई सांसें और बैलों की घंटी की मध्यम झनकार सब मिलकर एक बोझल मौसीकी बना रही थी। एहसान पैदल अपने खानदान के साथ चल रहा था। कंधे पर एक बोरा जिसमें चंद कपड़े और ज़रूरी चीज़ें थीं, मगर दिल का सबसे भारी बोझ वो याद थी जो गांव में छोड़ आया था, जीनत की। हर चंद मील बाद काफिला रुक जाता, कुछ लोग पानी पीने के लिए और कुछ जख्मी या बीमार को संभालने के लिए। रास्ते में कई ऐसे खानदान भी मिलते जो पहले ही अपने गांव से निकल चुके थे। उनके चेहरों पर वही कहानी लिखी थी, घर छोड़ने का दुख, अपनों से बिछड़ने का जख्म और मुस्तकबिल का अंधेरा। एक मकाम पर काफिले को रुकना पड़ा। आगे एक जलता हुआ गांव नजर आ रहा था। शोले आसमान को छू रहे थे और धुआं आंखों में चुभ रहा था। खबर मिली कि फसादियों ने गांव पर हमला किया है। कुछ लोग मारे गए, बाकी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर औरतों के कलेजे कांप गए। एहसान ने अपनी मां को तसल्ली दी, अम्मी हम ठीक रहेंगे, अल्लाह हमारा हाफिज है। लेकिन खुद उसके दिल में खौफ सरसराने लगा था। अगर ये काफिला भी निशाने पर आ गया तो? रात को काफिले ने एक खुले मैदान में पड़ाव डाला। मर्द पहरा देने लगे। औरतों ने बच्चों को चादर में लपेटकर सुलाने की कोशिश की। एहसान आसमान की तरफ देख रहा था, जहां सितारे खामोशी से झिलमिला रहे थे। उसे याद आया कि गांव में जीनत अक्सर कहती थी, यही सितारे मेरे घर से भी नजर आते हैं, यूं लगता है जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। वो सोच में डूब गया। क्या उस वक्त जीनत भी आसमान को देख रही होगी? क्या वो भी इसी तरह रो रही होगी जैसे वो अभी रो रहा था? अगले दिन काफिला एक तंग रास्ते से गुजर रहा था जब अचानक शोर उठा। सामने से चंद मुसल्ला लोग आ रहे थे। सबके चेहरों पर वहशत फैल गई। औरतें बच्चों को चादर में छुपाने लगीं। मर्द लकड़ियां और डंडे थाम कर खड़े हो गए। अल्लाह का शुक्र था कि वो लोग महज राह चलते मुसाफिर निकले, मगर उस एक लम्हे में काफिले ने मौत का साया करीब से महसूस किया। उसके बाद सब और खामोश हो गए। सफर के दौरान कई पुराने चेहरे गुम होते गए। एक बूढ़ी औरत चलते चलते गिर गई। कोई नौजवान प्यास से बेहोश हो गया। काफिले ने रुकने की कोशिश की, मगर खतरा था कि पीछे रह जाने वाले निशाना न बन जाएं। एहसान के लिए हर दिन एक आजमाइश था। जिस्मानी थकन एक तरफ, मगर जहनी बोझ कहीं ज्यादा था। हर मोड़ पर उसे लगता था कि जीनत की आवाज आई है, और कभी किसी औरत की चादर का रंग देखकर दिल धड़क उठता, मगर फिर एहसास होता कि यह महज धोखा है। चौथे दिन काफिला एक दरिया के किनारे पहुंचा। यहां से आगे कश्तियों के जरिए जाना था। लोग जल्दी जल्दी बैलगाड़ियों से सामान उतारने लगे। एहसान पानी के किनारे खड़ा दूर देख रहा था। बहते पानी की गहराई में उसे अपनी जिंदगी का अक्स नजर आ रहा था। सब कुछ बहता जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है। उसने जेब से वो चांदी की अंगूठी निकाली जो जीनत ने दी थी। उसे मुट्ठी में बंद करके दिल में कहा, जीनत मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चाहे ये दरिया हमें अलग कर दे, चाहे जमीन के नक्शे बदल जाएं, तुम मेरी दुआ में रहोगी। कश्तियों पर सवार होते ही शाम का अंधेरा फैलने लगा। पानी की हल्की हल्की लहरें, बैलों की सांसें, बच्चों के रोने की आवाज सब मिलकर जुदाई का मरसिया सुनाने लगे। दूसरी तरफ पहुंचकर काफिले ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो जमीन जहां उनके बचपन के कदमों के निशान थे, जहां मोहब्बत ने जन्म लिया था, अब धुंध में छुपती जा रही थी। एहसान के कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर दिल पीछे ही कहीं रह गया था, उसी गांव में, उस कुएं के पास जहां जीनत पहली बार मिली थी। सालों बीत गए। लाहौर की गलियों में अब एहसान का चेहरा जाना पहचाना था। वो यहाँ एक स्कूल में उस्ताद था। उसकी जिंदगी में बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था। एक छोटा सा मकान, चंद करीबी दोस्त और शागिर्दों की इज्जत, मगर उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा खाली रहा। वो हिस्सा जो चनार वाला गांव में जीनत के साथ रह गया था। इब्तदाई दिनों में एहसान ने कई बार कोशिश की कि किसी के जरिए जीनत की खबर ले। कुछ लोग जो भारत से आते उनसे पूछता, मगर या तो वो उस गांव तक नहीं पहुंचे होते, या हालात ऐसे थे कि किसी को सही खबर नहीं मिलती थी।
پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زینت کو خط لکھے گا۔ اس نے خط میں وہ سب لکھا جو برسوں سے دل میں قید تھا۔ زینت، میں نہیں جانتا تم کیسی ہو، کہاں ہو، مگر تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بلایا نہیں۔ ہر دن تمہاری یاد کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر قسمت نے اجازت دی تو شاید ہم مل سکیں، ورنہ دعا ہے کہ تم جہاں بھی ہو خوش رہو۔ اس نے خط ایک ایسے مسافر کے ہاتھ دیا جو چنار والا کے قریب جانے والا تھا، مگر ہفتے مہینے میں بدل گئے اور کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کسی نے بتایا کہ وہ مسافر راستے میں لوٹ لیا گیا تھا اور اس کا سارا سامان گم ہو گیا۔ احسان نے سمجھ لیا وہ خط کبھی زینت تک پہنچا ہی نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی نے اپنے تقاضے رکھے۔ احسان کی شادی نہ ہو سکی، لوگوں نے مشورہ دیا، رشتے آئے، مگر اس نے ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیا، میرا دل پہلے ہی کسی کے پاس ہے۔ کبھی کبھار وہ اسکول سے واپس آتے ہوئے دریائے راوی کے کنارے جا بیٹھتا۔ شام کے وقت پانی پر سنہری روشنی پڑتی اور اسے وہ دن یاد آتا جب وہ اور زینت کنویں کے پاس کھڑے باتیں کرتے تھے۔ پانی کی لہریں آج بھی ویسی ہی تھیں، بس وقت بدل گیا تھا۔ ایک سردیوں کی شام ایک پرانا ساتھی ملا جو بھارت سے آیا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے گاؤں گیا تھا، وہاں بہت کچھ بدل چکا ہے، پرانے لوگ کم ہیں، مگر ایک بات سنی کہ حکیم عبداللہ کی بیٹی، اس کا نکاح کئی سال پہلے ہوا تھا۔ یہ سن کر احسان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر حیرت انگیز طور پر آنکھوں میں آنسو نہ آئے، شاید اس لیے کہ وہ پہلے ہی یہ جانتا تھا وقت نے ان کے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں دیر تک بیٹھا رہا۔ سامنے ایک پرانا صندوق تھا جس میں اس نے چند چیزیں محفوظ کر رکھی تھیں، ایک کپڑا جو گاؤں سے لایا تھا، ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ اور وہ چاندی کی انگوٹھی۔ اس نے انگوٹھی ہاتھ میں لی اور آہستہ سے کہا، زینت، شاید اس دنیا میں نہیں مگر کسی اور جہاں میں ہم پھر ملیں گے۔ کھڑکی کے باہر آسمان پر وہی ستارے چمک رہے تھے جنہیں وہ دونوں گاؤں میں دیکھا کرتے تھے۔ ہوا کے ایک جھونکے نے چراغ کی لو ہلائی اور احسان کو لگا جیسے کوئی مسکرا کر کہہ رہا ہو، میں تمہیں نہیں بھولی۔ وہ رات گزر گئی، مگر احسان جانتا تھا کہ اس کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایک ایسا رشتہ تھا جو زمین کے نقشوں اور زمانے کی سرحدوں سے آزاد تھا، جو بچھڑنے کے بعد بھی قائم رہا اور شاید ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر احسان اور زینت کی محبت وہی رہے گی، وقت کے اورات پر لکھی ہوئی، دلوں کی دھڑکن میں بسی ہوئی اور یادوں کے آسمان پر ایک روشن ستارے کی طرح ہمیشہ جگمگاتی ہوئی۔